سب سے پہلے میں یہ جے ڈی وینس کی ہی اسٹیٹمنٹ سے آغاز کر لیتے ہیں کہ جو کہ اس نے اپنے ایک انٹرویو میں بات کی کہ جی مسئلہ جو ہے وہ ہم دونوں ممالک سے یہ ایکسپیکٹ کرتے ہیں کہ دونوں ممالک جو ہے وہ اس معاملے کو صحیح طریقے سے حل کریں گے اور جو بھی ٹیررزم کے معاملات ہیں وہ آپس میں دیکھ لیں گے. تو یہ جو اسٹیٹمنٹ ہے امریکہ کی, اور اس سے پہلے ٹرمپ کی بھی اسٹیٹمنٹ تھی کہ جی کشمیر کا مسئلہ جو ہے یہ تو 1500 سال پرانا مسئلہ ہے. امریکہ نارملی جو ہے وہ اس طرح اوائڈ نہیں کرتا چیزوں کے بارے میں کامنٹ کرنے سے. دفتر خارجہ کا بھی جو ترجمان کا بیان آیا ہے اس میں بھی یہ کہا ہے کہ جی دونوں ملک خود سیٹل کر لیں. یہ بیان جو ہے وہ کتنا امپورٹنٹ ہے اور اس نے کس طرح اس چیز کو ڈی ایسکیلیٹ کرنے میں مدد دی ہے؟ دیکھیے دو باتیں سمجھے کہ ماضی میں جب بھی کوئی قسم کا واقعہ ہوتا تھا یا کشیدگی ہوتی تھی پاک بھارت دونوں ممالک میں, تو جو امریکی انتظامیہ ہوتی تھی, حکومت ہوتی تھی, بڑا فعال کردار ادا کرتی تھی. جی آپ یاد کریں کہ جب کارگل کا واقعہ ہوا تھا تو چھٹی والے دن جو تھے کلنٹن ملے تھے نواز شریف صاحب سے, اور جب ہم نے دیکھا کہ تناؤ کشیدگی ہوئی تو امریکہ کا بڑا, ان کے صدر کا جو تھا بڑا ہینڈز آن قسم کا جو ہے ان کا کردار ہوتا تھا. اس مرتبہ ٹرمپ انتظامیہ جو ہے اس کا موڈ ذرا سا مختلف ہے. ٹرمپ انتظامیہ میں سمجھتا ہوں کہ صدر ٹرمپ جو ہے وہ بتاتے خود کوئی اتنا فعال کردار ادا نہیں کریں گے, لیکن کیونکہ دونوں ہماری ریاستیں نیوکلیر پاور ہیں تو امریکہ بالکل چھوڑ بھی نہیں دے گا. اور ہم نے دیکھا کہ ان کا جو انتظامیہ ہے وہ کسی نہ کسی لیول کے اوپر, وہ کہ ماضی کی طرح نہیں, لیکن ان کا انوالومنٹ ہے کہ چیزیں زیادہ ایسکیلیٹ نہ ہوں اور یہ ایک دوسرے کے آمنے سامنے نہ آ جائیں. تو یہاں تک تو ان کا رول ہوگا, اور وہ دونوں ہی ممالک کو کہہ رہے ہوں گے کہ صبر و تحمل سے کام لیں. ہو سکتا ہے کہ جیسے ابھی آپ ان کا جے ڈی وینس کا جو آپ کوٹ کر رہے تھے ان کا بیان, اس میں انہوں نے کہا کہ دہشت گردی کا ایشو ریزالو کرنا ہے. بھائی دہشت گردی کا ایشو پاکستان نے تو ریزالو نہیں کرنا. بھارت میں امن کی ذمہ داری یا مقبوضہ کشمیر میں امن کی ذمہ داری پاکستان کی نہیں ہے. وہ تو ان کا اپنا مسئلہ ہے, بھارتیوں کا اپنا مسئلہ ہے, اور ان کے اپنے لوگ یہ کہہ رہے ہیں. کیونکہ یہ جو ایک ان کا نیریٹو تھا جو آپ ہی فرما رہے تھے اویس صاحب کہ پاکستان سے دہشت گرد گئے ہیں, یہ تو بالکل ایک فالس نیریٹو ہے. چپے چپے پہ وہاں پر جو ہے فوج ہے, دا موسٹ ہیویلی کہتے ہیں نا کہ ٹروپ وہاں پر آپ کی ڈپلائمنٹ ہے فورسز کی, انڈین فورسز کی 5 سے 6 لاکھ فوج ہے ان کی وہاں پہ. اگر آپ بقول میں کشمیری مسلمان کا وہ سن رہا تھا کہ مچھلی لے کر آ رہے ہوتے تو مجھے 6 ناکوں سے گزرنا پڑتا ہے, تو لے کر کون جو ہے وہ 150 کلومیٹر کم از کم جگہ ہے ایل او سی کے جو ہے پہلگام, اور بعض جگہ پہ 250 ہے, بعض جگہ پہ 300 ہے, تو کون کرے گا اس کو؟ تو یہ ایک بیانیہ ان کا سیل نہیں کر پا رہا ہے. تو جو پاکستان کو مضبوطی سے بات کرنی چاہیے, اور میرے خیال میں کر بھی رہے ہوں گے کہ جی مسئلہ جو ہے the problem is not with Pakistan, the problem is with India. ایک ون سائیڈڈ انہوں نے ایک نیریٹو بلڈ کیا ہے, اور وہ کہتے ہیں نا کہ بڑی عجیب و غریب بات ہے کہ دو نیوکلیر پاورز کے درمیان امن جو ہے وہ یرغمال کس نے بنایا ہوا ہے؟ a bunch of non-state actors, غیر ریاستی عناصر نے جو اس کو یرغمال بنایا ہوا ہے. اور بھارت جب وہاں کچھ ہوتا ہے وہ باولا ہو کر پاکستان پہ چڑھ دوڑنے کی دھمکی دیتا ہے. تو یہ سب کو نظر, میرے خیال میں دنیا کو نظر آنا چاہیے کہ پاکستان کا جو موقف ہے وہ بہت ہی میانہ روی کا ہے. ہمارا کسی کے خلاف جو ہے جارحانہ عزائم نہیں ہے پاکستان کے, اور پاکستان جو ہے ہیجمنی نہیں چاہتا, ان لائک انڈیا. انڈیا کی خواہش ہے کہ جی ہیجمنی وہ قائم کرے اس خطے میں, جو پاکستان کا وہ نہیں ہے. پاکستان ایک آزادی کے ساتھ, برابری کے ساتھ جو ہے جینے کا اور لوگوں کو جینے دینے کا قائل ہے جناب. اچھا, اب ایک طرف تو پاکستان کا جو ہے وہ پر امن بیانیہ, اور دوسری طرف بھارت کا وار ہسٹیریا. اب اس کے اندر جو ابھی چونکہ ہم امریکہ کی بات کر رہے تھے تو میں اس میں صرف ایک پوائنٹ پر آپ کا کامنٹ لینا چاہوں گا کہ بھارت جو ہے اس نے کینیڈا میں بھی دہشت گردی کی سکھوں کے حوالے سے لوگوں کو قتل کروایا, پھر اس کے بعد امریکہ میں بھی بھارت نے یہی کوشش کی. تو کیا یہ والا جو رول ہے بھارت کا, اس کی وجہ سے بھی امریکہ جو ہے وہ تھوڑا سا پیچھے ہوا ہوگا کہ یہ تو خود اس طرح کے معاملوں میں انوالوڈ ہیں, تو بجائے اس کے کہ ہم کوئی اگریسو رول پلے کریں, ہمیں یہ کہہ دینا چاہیے کہ بھائی یو ہیو ٹو ٹیک کیئر آف دس ہول تھنگ آن یور اون. دیکھیں ایک بات سمجھیں کہ انڈین اسٹیٹ اسپانسرڈ ٹیررزم جو ہے مفروضہ نہیں, ایک حقیقت ہے. انہوں نے پچھلے چند سالوں میں پاکستان میں 20 قتل کروائے ہیں, کم از کم 20 قتل پاکستان میں ہوئے. اسی طرح سے آپ فرما رہے ہیں کینیڈا امریکہ میں ان کے بالکل نشان ہیں, فٹ پرنٹس ہیں ہر جگہ پہ. انہوں نے فالس بیانی کے لیے, آپ کو کچھ سال پہلے یاد ہوگا کہ ان کا ایک پورا ایک فیکٹری پکڑی گئی تھی جھوٹ بولنے کی, ویب سائٹس کا پورا جال تھا. تو انڈیا ایک جو ہر چیز وہ بلو دا بیلٹ کرتا ہے. مگر یہ جو ہے نا کہ پاکستان اور بھارت آپس میں طے کریں, یہ منطق میری سمجھ میں نہیں آ رہی ہے. کیونکہ اس لیے کہ بھارت کے جارحانہ عزائم ہے, بھارت سمجھتا ہے کہ اس خطے کا دادا ہے جو کہ وہ نہیں ہے. اور لیکن بھارت کو جو چیز روک رہی ہے وہ یہ کہ جی پاکستان جو ہے وہ ایلیمنٹ آف سرپرائز نہیں ہے بھارت کے پاس.
بھارت جو بھی کرے گا اس کو اس کا جواب ملے گا. اور ایک بار جب آپ ایسکیلیشن لیڈر پہ چڑھتے ہو ویسا آپ تو پھر آپ کو پتہ نہیں ہوتا کہاں پہ رکے. تو میں سمجھتا ہوں کہ دنیا کی طاقتوں کو ایک فعال کردار ادا کرنا چاہیے, کیونکہ دونوں نیوکلیر پاورز ہیں. بھارت کا جو عزائم رہے ان کو نظر آنا چاہیے. لیکن ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ بھارت اور امریکہ ایک دوسرے کے اسٹریٹجک پارٹنرز ہیں. ہمیں یہ بھی پتا ہے کہ مغرب کا جو ہے بہت بڑا کلاؤڈ ہے اکنامک, ان کے انٹرسٹ ہے بھارت کے اندر. بھارت کا اکنامک کلاؤڈ بہت بڑا ہے. جی تو ہو سکتا ہے کہ اس کی وجہ سے وہ اصولی موقف نہیں اپنا رہے ہوں. لیکن پاکستان کو شور مچانا چاہیے اس بات پر کہ جناب آپ اصولی موقف اپنائیں ہیومن رائٹس کے حوالے سے, ان کی دہشت گردی کے حوالے سے, کیونکہ بھارت جو ہے وہ گلے گلے ملوث ہے. اور یہ کہہ دینا کہ جی آپس میں سیٹل کرے, بھارت تو سیٹل کرنے کو کچھ تیار نہیں ہے. پاکستان تو ہمیشہ مذاکرات کی بات کرتا ہے. تو جو ذمہ داری ہے, the onus of peace lies not with Pakistan but with India. اور بالکل. انڈیا اس چیز کے لیے تیار نہیں. انڈیا میں ایک جنونی کیفیت ہے, وار ہسٹیریا ہے, ایک انتہا پسند ہندو حکومت ہے, ہندوتوا کی حکومت ہے جو اندرون ملک جو ہے مسلم دشمنی کی پالیسی پہ عمل کرتی ہے, اور بیرون ملک جو ہے پاکستان دشمنی پر. اچھا تو اب مجھے اس میں نظر نہیں آتا کہ آپ جو ہے بھارت سے کوئی سینسیبل ڈسکورس کی, سینسیبل عمل کی آپ توقع رکھیں. یہ جو ہمارے لیے صرف ایک وار نیریٹو جو آتا ہے یہ الیکشنز کے ٹائم پر بھی آ جاتا ہے. اب بہار میں الیکشن ہونے والے ہیں ستمبر اکتوبر میں غالباً. یہ اس کی وجہ سے بھی کوئی ایسی چیز ہے جو کہ کریٹ کی جا سکتی؟ دیکھیں ویسٹ ان لائک پاکستان کے جہاں پر انڈیا کے متعلق نہ ہمارے الیکشن میں کبھی ذکر ہوتا ہے, نہ جی ہمارا. دیکھ لیں آپ کتنے محبت سے بات کریں بھارت کے حوالے سے, میں کتنی محبت سے جواب دے رہا ہوں, ٹھیک ہے نا. بھارت میں ایک دیوانگی ہے, اور انڈیا میں پاکستان بہت بڑی چیز ہے. وہ پاکستان کے سنڈرم سے نکل نہیں پا رہے, اور ذرا سی بات پہ باؤنڈ اپ ہو جاتے ہیں. ہر وقت ان کی ٹی وی پہ ایک نوٹنکی چلتی رہتی ہے اس حوالے سے نا. تو پاکستان کا ایشو نہیں ہے, پاکستان از ناٹ ورڈ اباؤٹ انڈیا, کیونکہ ہمیں اپنے اوپر یقین ہے. بھارت جو ہے ان کی قیادت جو ہے وہ پاکستان کا نام استعمال کرتی ہے اپنے الیکشنز میں. وہ جو ہے نفرت کا, تعصب کا بیج بونے کے لیے پاکستان کا نام استعمال کرتی, تو وہ کرتے رہیں گے. اس سے ان کی جو سماج ہے اس میں مزید تقسیم ہوگی. ہم جو ہے ہم اپنا کام کرتے رہیں گے. ظاہر ہے کہ ہم کوئی ہندوؤں کے خلاف نہیں ہے. پاکستان میں جو ہندو بالکل رہتے ہیں پاکستان کے بالکل برابر درست. نہیں ہے. ہماری کسی دین سے, کسی کے مذہب سے لڑائی نہیں ہے. ہم کسی اس سے نہیں کر رہے. ہم تو ایک ہندوتوا جو ان کا ایکسٹریمزم ہے, انتہا جی ہاں پسندی ہے, اس کے خلاف ہے, اور انڈین ہیجمنی کے خلاف ہے. تو ہم ہندوؤں کے کوئی خلاف نہیں ہے, نہ مقامی ہندوؤں کے خلاف ہے, نہ ہم ہندوستان میں بسنے والے ہندوؤں کے خلاف ہے. تو پاکستان کا تو اور مسلمانوں کا تو ایک بڑا وسعت والا جو ہے نظریہ ہوتا ہے. قائد اعظم کی جو سوچ اور فکر جس نے ہماری تربیت کی ہے وہ تو بڑی ایک, میں کہوں گا کہ انلائٹنڈ ہے, ایک براڈ مائنڈڈ ہے. تو ہم سے اس تنگ نظری کی توقع نہیں ہونی چاہیے جو بھارتی کر رہے ہیں, جو ہندو انتہا پسند کر رہے ہیں. اور یہ آج سے نہیں کر رہے, کہ آر ایس ایس کے زمانے سے کر رہے ہیں, گاندھی کے زمانے سے کر رہے ہیں, نہرو کے زمانے سے کر رہے ہیں. تو دیر از میتھڈ ٹو دیر میڈنس. اور اب وہ بالکل. میڈنس جو ہے وہ پوری دنیا کو نظر آنے لگی ہے, کیونکہ مودی صاحب جو ہیں وہ تو بالکل بڑے شیملیس طریقے سے جو بھی کرتے ہیں وہ کرتے ہیں. جی اچھا اب اس میں ایک اور چیز, چونکہ آپ نے میڈیا پر جو ان کی چلنے والی نوٹنکی کا ذکر کیا, ہم نے اپنے پروگرام میں شروع میں بھی اس پر بات کی تھی. ایک چیز میں نے دیکھی کہ ارنب گوسوامی کا جو شو ہے, شو کیا وہ مطلب ایک جو مذاق جو وہ ٹیلی ویژن پر کر رہا ہوتا ہے وہ شخص, پی ٹی آئی اور پی ایم ایل این یہ دو لوگ بٹھا کر اس نے جو ہے وہ دونوں کو لڑوایا. اور وہ پتہ نہیں کون وہ لوگ تھے جو کہ اس کے چینل پر بیٹھ کر پاکستان کے حوالے سے باتیں کر رہے ہیں اور آپس میں لڑ رہے ہیں. مطلب یہ بڑی شرم کی بات ہو گئی. یہ تو دیکھیے مجھے بڑی حیرت ہوتی ہے. ایک تو بات ہی کہ اس کو آپ جرنلزم نہیں کہہ سکتے, کہہ رہے وہ جرنلزم نہیں کر رہے. اور پاکستان سے بھی میرے خیال میں سنجیدہ لوگ جو ہیں وہ انڈین ٹی وی کو اوائڈ کرتے, کیونکہ نہ وہ سینسیبل ڈسکشن ہوتا ہے, نہ وہ بات ہو پاتی ہے, ٹھیک ہے نا. وہاں پر میں دیکھ رہا تھا کلپس ٹائمز ناؤ پر اور دیگر جگہوں پہ وہ بالکل گالم گلوچ ہوتی ہے, اور پاکستانی پارٹیسپینٹ بھی جا کے اسی نوعیت سے بات کر رہے ہوتے ہیں, جو کہ میرے خیال میں کوئی بھی سینسیبل اچھا اینالسٹ یا جرنلسٹ نہیں کرے گا. ہم کسی کی بھی توہین کرنے پہ یقین نہیں رکھتے. اب یہ جو آپ نے فرمایا, مجھے نہیں پتا کون لوگ گئے ہوں گے, کس ٹیئر کے لوگ ہوں گے, کیوں گئے ہیں وہ پتہ وہاں نہیں پر. کوئی تو سی ڈی ٹیئر کے ہی لوگ تھے, لیکن مطلب ان کا بھی یہ سوچنا کہ ہم وہاں جائیں اور اپنا لڑائی شروع کر دیں وہاں پر. میں یہ کہہ رہا ہوں مجھے نہیں پتا کس پروفائل کے لوگ گئے, ہو سکتا ہے ایسے لوگ ہوں جن کو کوئی لفٹ نہیں دیتا ہوگا, ان کو بلا لیا. مگر میں کہہ رہا ہوں آپ بلائیں, پاکستانیوں کی تو جانا نہیں چاہیے انڈین چینلز کے اوپر. میری درخواست ہے کہ نہیں جانا چاہیے. دوسری بات ہے کہ آپ ویس بلانے کی کوشش کریں انڈین صحافیوں کو اپنے چینل پہ, آپ دیکھیں گے نہیں آئیں گے. 90.9% لوگ نہیں آئیں گے. حالانکہ ہم کوئی ان کے ساتھ جو ہے تو بڑی عزت سے پیش آتے ہیں, بات کرتے ہیں, کیونکہ ان پہ دباؤ بہت ہے. ہمارے یہاں ایک کھلا ڈلا معاملہ ہے, کوئی کچھ بھی جا کے کہہ دے تو ہماری اس طرح کی جو جمہوریت چلتی رہتی ہے. میں اس پہ اتنا پریشان نہیں ہونا چاہیے. وہاں پہ میں دیکھ رہا تھا پرانے پتہ نہیں نیا کلپ تھا, پرانا کلپ تھا,
وہ جو ہے الطاف حسین صاحب بھی مطلب ہے وہ تھے, جی آئی جی ڈونٹ نو جی کب کی بات ہے, وہ ابھی کا تازہ کلپ, آئی ڈونٹ نو کتنا پرانا ہے. تو میں تو جانا کوئی انڈیا ٹی وی پہ جا کے کیا کریں گے, مسخرہ پن ہے وہاں پر, وہاں کوئی جرنلزم تو نہیں ہو رہی ہے. بالکل وہاں بالکل پہ وہ جو ایک گھٹیا ترین بالی ووڈ کی جو فلمیں ہیں اس کو انیکٹ کرتے ہیں وہ کرنٹ افیئرس کے نام پر, ٹھیک ہے نا, اور اس میں جو لب و لہجہ ہوتا ہے اس سے صرف آپ نفرت اور تعصب جو ہے بڑھا رہے ہوتے ہیں, اور اس میں کوئی سینسیبل ڈیبیٹ نہیں ہوتی ہے. آپ کا بطور صحافی یو کین آسک اے ویری ٹف کوسچن ود اے اسمائل آن یور فیس, آپ کو ضرورت نہیں کہ بدتمیزی کریں. درست. مگر میں تو وہاں پہ حیران ہوتا ہوں, جو میں نے کلپس دیکھے ہیں وہ کوئی یوٹیوبرز ہیں, کوئی کسی کا سر لانے کی بات کر رہا ہے, کوئی آگ لگانے کی بات کر رہا ہے, تو دے آر آل, وہ کہتے ہیں ایک زمانے میں کہتے تھے آرم چیئر ریولوشنری, وہ ٹی وی اسکرین کے جو ہیں وہ ہیں لڑاکو ہیں, وہ لڑاکے ہیں, وہ کبھی میدان میں آئیں گے تو پتہ چلے گا ججوان جی کتنے بال ہیں سب سامنے آ جائیں گے. تو ٹی وی پہ بیٹھ کر باتیں کرنا الگ چیز ہوتی ہے, تو اس کو اتنا سنجیدہ نہ لے. ہاں پاکستان کے لیے سبق یہ ہے کہ ہم وہاں پہ نہ جائیں اور انڈین کانٹینٹ پہ پابندی لگائیں, جو ان کا پروپیگنڈا کانٹینٹ چل رہا ہے, ناٹ یس جسٹ ان کے نیوز چینل, جو ان کا پروپیگنڈا, دے آر ٹرائنگ ٹو ری رائٹ ہسٹری. ان کی جو فلمیں نیٹ فلکس پہ دستیاب ہیں, ہمیں نیٹ فلکس سے بات کرنی چاہیے کہ انڈین کانٹینٹ اورنگزیب بادشاہ کے خلاف, ویسے تو انہوں نے جوتے کھائے اصل لڑائی میں احمد شاہ ابدالی سے, وہ شکست کھائے, لیکن فلمیں انہوں نے ان کے خلاف بنا دی ہیں بالکل جو کہ بالکل. جھوٹ پہ مبنی ہے. یس. تو آپ کو اس جھوٹی فلموں کا بھی علاج کرنا ہے, ان پہ پابندی ہونی چاہیے پاکستان میں. اچھا ابھی جیسے ان کے اور کانٹینٹ کے اوپر ہے, تاکہ ہم اپنے نسل کو محفوظ رکھیں. ان کے جو غلط وہ ہسٹری لکھ رہے ہیں, وہ جو جھوٹ بول رہے ہیں, اور جو مسلمانوں کی ایک وہ کہتے ہیں نا, مسلمانوں کی اور دیگر قومیتوں کی سب کی جو ہے وہ ایک تذلیل کر رہے ہیں, ان کو ایک غلط رنگ میں پیش کر رہے ہیں, اور تاریخ جو ہے وہ بولنے ری رائٹ کر رہے ہیں. ان میں ایک احساس کمتری ہے 1000 سال کا, جو ان کی اب وہ سمجھتے ہیں کہ ہم فلم بنا کر جو ہے دور کر لیں گے. ہم اورنگزیب بادشاہ شہنشاہ اورنگزیب کی قبر پہ جا کے اگر اکھاڑنے کی کوشش کریں گے تو ہم تاریخ بدل دیں گے. تو آپ کرتے ہیں, لیکن جو تاریخ میں ہو چکا آپ کے ساتھ وہ تو ہو چکا ہے. بالکل, اس کو تو میڈنس کے علاوہ اور یہی میں کچھ نے نہیں کہا جا سکتا, جی یہ بات تو طے ہے. بالکل. اچھا ایک اور چیز جس پر بہت سارے لوگ جو ہیں وہ بات کر رہے ہیں کہ نواز شریف صاحب کا اس پوری صورتحال پر کوئی بیان نہیں آیا. شہباز شریف صاحب نے بڑا جو ہے وہ اس پر بات کی, لیکن نواز شریف صاحب جو ہیں ان کی طرف سے کچھ خاموشی کے حوالے سے کچھ چمگوئیاں ہو رہی ہیں. یہ بڑا آپ نے اہم بات کی. مجھے تو میں سمجھتا ہوں کہ شہباز شریف صاحب بھی وہ کردار ادا نہیں کر پا رہے جو کرنا چاہیے اصولی طور پہ. ہم نے زیادہ تر بوجھ ڈالا ہوا ہے نیریٹو بلڈنگ کا پاکستان آرم فورسز کے اوپر, بالکل اور وہی لوگ آپ دیکھیں وہ لڑ بھی رہے ہیں اور وہ مطلب محنت ہر سطح پہ کر رہے ہیں. یہاں پر نون لیگ کو, میں ایک تو نون لیگ بطور پارٹی کو زیادہ فعال کردار ادا کرنا چاہیے, کر رہے ہیں وہ لوگ, میں نہیں کہہ رہا کہ بالکل نہیں کر رہے, لیکن زیادہ کریں وہ, اونرشپ لیں اس لڑائی کی. اور جو ان پہ الزام لگے ہیں ماضی کے اندر کہ جی آپ کا جو ہے مودی نواز سے, یا جو ہے نواز شریف کے والے سے میں بات کر رہا ہوں, تو اس کو دھونے کا وقت آ گیا ہے کہ آپ پاکستان کی نمائندگی اتنی زوردار طریقے سے کریں کہ جو آپ پہ ماضی میں الزامات لگے ہیں وہ سب دھل جائیں. اور مجھے حیرت ہے کہ نواز شریف صاحب کیوں خاموش ہیں, کیوں وہ چپ بیٹھے ہوئے ہیں. اس وقت تو ہر پاکستانی پہ فرض ہے کہ وہ مودی کے چہرے کو بے نقاب کرے. آپ مودی کو آپ دیکھیں نا, مودی سے کیا, ہمارے یہاں لوگ کہتے ہیں مودی سے بات ہوگی, کیا بات ہوگی اس آدمی سے. اس کی جو مسلم کش پالیسیز ہیں بھارت میں, اس کی جو کشمیر پالیسیز ہیں, جو جس طرح سے وہ پاکستان کا تذکرہ کرتا ہے, تو کوئی بھی غیرت مند پاکستانی جو ہے یا سچا پاکستانی جو ہے اس کے ساتھ جو ہے ابلاغ کرنا پسند نہیں کرے گا. بالکل پاکستان بھارت میں جب تک مودی وہاں پر بیٹھا ہے, پاکستان بھارت میں کوئی سینسیبل ڈپلومیسی نہیں ہو سکتی. تعلقات کی بہتری کی بات اٹھا کر پھینک دیں آپ, سینسیبل ڈپلومیسی نہیں ہو سکتی, کیونکہ ایک تنگ نظر متعصب ایک جو ہے نا ایسا شخص بیٹھا ہے کہ جس کو مطلب ہے آپ اسے ڈیل نہیں کر سکتے. تو وہ جو کرنا چاہتے ہیں کرتے ہیں, اس کا نقصان بھارت کو بھی ہو رہا ہے اور مزید ہوگا اس کی پالیسی سے لانگ ٹرم کے اندر. اور پاکستان کا مجھے حیرت ہے کہ ہم پھر کہتے ہیں کہ ہماری کسی کے مذہب سے لڑائی نہیں ہے, ہماری بھارت سے اس طرح کی لڑائی نہیں, کیونکہ ہمارے جنگی عزائم نہیں. ہمارا ایک ڈسپیوٹ ہے کشمیر کا, اس پہ پاکستان کمپرومائز نہیں کرے گا. باقی پاکستان جیو اور جینے دو کی پالیسی پہ عمل کرتا ہے. ہم چاہتے ہیں کہ وہاں کی مائنورٹیز بشمول ڈیلٹس کو, بشمول مسلمانوں کو, کرسچنس کو, سکھوں کو جو ہے ان سے بہتر سلوک کیا جائے وہاں پر. کہتے ہیں بالکل, برابری کا یہی ہمارا سلوک کیا پیغام جائے, ہے. کشمیریوں کو بالکل دوستیاری ملے, یہ پاکستان کا مطالبہ ہے. تو پاکستان از آن دا رائٹ سائڈ آف ہسٹری. بالکل اور مودی جو ہے وہ بھی بے شک اپنے کہتے ہیں نا وحشیانہ پن دکھاتا رہے, لیکن ایونچولی آپ دیکھیے گا کہ وہ لوگ ہاریں گے. وہ بھارت کے اندر یہ پوری ایک آپ انگڑائی لے گی اس چیز کی, ہوگا کہ جناب اس طرح کی انتہا پسندی جو ہے نہیں چل سکتی. کسی بھی مذہب کے اندر اس طرح کی انتہا پسند پیدا ہو جائے تو اس کا نقصان ہوگا.